موسم ہے پیارا پیارا، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی مل کر کہہ دیجئے، موسم ہے پیارا پیارا، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی میں، جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری، سب نہیں بول رہے، مل کر کہہ دیجئے، جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی میں، کہتا ہے یہ زمانہ لجپال ہے گھرانہ، کہتا ہے یہ زمانہ لجپال ہے گھرانہ، ہم کو ملا سہارا، ہم کو ملا سہارا، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری، خدا کی قسم جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری، تم بار سے مجھے یہ جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی میں، بن مانگے تیرے در سے ملتی ہے بیک نوشا، کیا دیجئے سبحان اللہ، یار میں بوڑھا آدمی کیا دیجئے سبحان اللہ، بن مانگے تیرے در سے ملتی ہے بیک نوشا، منگتوں کا ہے گزارا، منگتوں کا ہے گزارا، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی میں، جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی، اس آستان سے پایا امید سے سوایا، کیا دیجئے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اس آستان سے پایا امید سے سوایا، دامن کو جب پسارا، دامن کو جب پسارا، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی، مل کر کہہ دیجئے جنت کا ہے نظارہ، نوشا تیری گلی میں، نوشا تیری گلی، ذرے چمک رہے نوشا تیری گلی کے، مجھے چاہوں گا، ذرے چمک رہے نوشا تیری گلی کے، رحمت ہے آشکارا، رحمت ہے آشکارا، نوشا تیری گلی
नौशा तेरी, आपकी मेरी तरफ से वजह हट रही है। जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में, नौशा तेरी गली में, जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में, नौशा तेरी गली में। दर से तेरे सवाली जाए नाज खाली। अल्लाह जितने आप तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबकी झोलियां भर दे, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे नौशागंज मठ के सदके। दर से तेरे सवाली जाए नाज खाली, साइल खड़ा तुम्हारा, साइल खड़ा तुम्हारा नौशा तेरी गली में, नौशा तेरी। मिलकर कहेंगे तो मैं जान छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में, नौशा दर से तेरे सवाली जाए नाज खाली, साइल खड़ा तुम्हारा, साइल खड़ा तुम्हारा नौशा तेरे गली में, नौशा तेरी गली में। जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में, नौशा तेरी। मैं गिर न जाऊं नौशा लिल्ला मुझे संभालो, कह दीजिए आमीन। मैं गिर न जाऊं नौशा लिल्ला मुझे संभालो, आया हूं गम का मारा, आया हूं गम का मारा नौशा तेरी गली में, नौशा तेरी गली। मिलकर कह दीजिए जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में, नौशा। माशाअल्लाह जनाब अलहाज मिर्ज़ा मोहम्मद फारूक साहब अपनी अकीदत के फूल निशान फरमा रहे थे। रब कायनात उनको सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता फरमाए। अब आज के इस प्रोग्राम का खुसूसी खिताब मुफ्ती इस्लाम मुहक्किक दौरान माहिर मुक़्तदा अज़लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसरुल क़ादिर साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में, जो उनका अपना अंदाज है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलिया अल्लाह के इस मौजू पर आज वज़ू फरमाएंगे। मुझे गुजारिश करता हूँ कि वो नाम की गूंज में तशरीफ़ लाएँ और अपने उसी खिताब से हमारे क़ुलूब व ज़ुहान को मुनव्वर फरमाएँ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहक़ीक़, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फ़क़ीह नौशादी, हज़ूर क़िबला पीर साहिब। नारा तकबीर,
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب جو سراج السالکین برہان الواصلین امام الاولیاء حضور سید حاجی نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے۔ اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، اسی طرح کی عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ عرس مبارک کی صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہیں آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، فخر السادات، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں آپ کے ولی عہد اور آپ کے نور نظر فخر السادات صاحبزادہ والا شان، آپ کی امنگوں کے ترجمان حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن شاہ صاحب نوشاہی قادری
دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ علماء اسلام کا جمع غفیر اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں، عوام الناس سے زیادہ آپ کے اسٹیج پر مشائخ کا اور علماء کا ہجوم ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے بڑے نامور اور بڑے دانا اور زیرک خطیب اور عالم دین حضرت علامہ مولانا ابو البیان محمد حنیف صاحب ساقی المعروف ساقی ملت بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ نوشہ گنج بخش میں اپنے ملفوظات عالیہ سے اپنا دامن، ہمارا دامن بھر چکے ہیں۔ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایات کے مطابق 559 ہجری کو اس جہان فانی میں جلوہ فرما ہوئے۔ 105 برس کے قریب آپ نے عمر مبارک پائی ہے، اور 664 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ 500 برس کے قریب آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ زمانے کو مل رہا ہے، اور آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو خانوادہ اہل بیت کے ایک عظیم الشان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد محترم اپنے زمانے کے مشہور ولی کامل فخر السادات حضرت پیر سید علاء الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس زمانے میں 7 حج پیدل چل کر فرمائے۔ آپ کی والدہ محترمہ جو اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ تھی، تقوی میں، پرہیزگاری میں جگانہ روزگار تھی، جن کا اسم گرامی بی بی جیونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے تایا جان اس زمانے کے مشہور و معروف ولی تھے، اور اپنے زمانے کے اولیاء کاملین کے امام تھے، جن کی بہت سی کرامات اور بہت سے ان کے مجاہدات اس خانوادہ اہل بیت کے افراد کے تاریخی معاملات کے اندر سنہری حروف سے لکھیں۔ آپ کی پیدائش مبارک پر آپ کا اسم گرامی محمد رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ حاجی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بہت سی روایات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تشریف آوری کی خوشخبریاں سنائی گئی۔ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا
علی رأس احد عشر مئة سنة هو نور عظیم اسمه اسمی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11ویں صدی ہجری کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ایک عظیم الشان شخص کو پیدا فرمائے جس کا اسم گرامی میرے نام پر رکھا جائے گا اور وہ نور عظیم ہوگا. آپ کے والدین نے آپ کا اسم گرامی اسی خوشخبری کے پیش نظر محمد رکھا ہے. ویسے بھی احادیث میں یہ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی نے یہ حدیث نقل کی ہے من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب. جس شخص کو میرا رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پر محمد یا بعض روایات کے مطابق احمد رکھے. میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے میری محبت کی وجہ سے اس کا صلہ رب ذوالجلال اس کو یہ عطا فرمائے گا. قیامت کے دن وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب بخش کر جنت میں داخل کریں گے. بچپن میں آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ناپاک شخص آپ کے قریب آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر ایک باقاعدہ ہیبت طاری ہو جائے یہاں تک کہ آپ کو چھونے سے نہیں قاصر رہتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت سے مالا مال فرمایا. یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون رہتی تھی جو ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں تھی. ایام مخصوصہ اس کو کہا جاتا ہے جن ایام میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نماز روزہ کرنے سے قاصر رہتی. جب وہ قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے نزدیک ایک بہت بڑا سانپ جو آپ کے ساتھ لپٹا ہوا. در کے پیچھے بھاگی آپ کی والدہ محترمہ سے عرض کیا تو جب آپ تشریف لائیں تو آپ مسکرا رہے تھے جملے میں. تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پیدائشی ولایت عطا فرمائی اور کوئی شخص بھی ناپاکی کی حالت میں اس کے قریب نہیں آ سکتا اور جب تک تو پاک نہ ہو ان کے قریب نہ آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اور زندگی میں انہوں نے ابھی ہوش سنبھالا تھا کہ تعلیم اسلام کے سلسلے کی طرف متوجہ ہوئے. سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا ہے. سبحان اللہ کہیے بلند. اور زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ لوگوں کو پھر حفظ قرآن کی طرف رغبت دلاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ظاہری علوم کی طرف سے کی طرف متوجہ ہوئے جس کے اندر مربجہ علوم جو اپنے زمانے کے اندر اسلامی اس کا جو نصاب تھا اس سے فارغ التحصیل ہوئے. اس کے بعد پھر آپ بیعت کے سلسلے میں اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر حاضر ہوئے. جس ہستی کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی وہ اپنے زمانے کے مشہور ولی کامل حضور خواجہ سلیمان نوری. سب کہیے سبحان اللہ. اور اپنے پیر و مرشد سے حضور نوشہ گنج بخش کو جو فیض ملا اور ان کے رنگ میں جو رنگے گئے اس کا حال یہ تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے مریدوں میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ حاجی سلیمان است و سلیمان حاجی است. آپ کے پیر و مرشد نے یہ بات برملا اپنے غلاموں میں بیٹھ کے فرمائی حاجی سلیمان است و سلیمان حاجی است. کہ آج کے بعد یہ سن لو کہ نوشہ سلیمان سے جدا نہیں اور سلیمان نوشہ سے جدا نہیں. اور جو شخص ان سے غیرت کرے گا
اور میں سمجھوں گا کہ وہ میرے ساتھ ہی کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ بھی فرما دیا اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والے حاضرین کو کہ جو شخص واصل باللہ ہونا چاہتا ہے وہ میری بجائے میرے مرید اور میرے خلیفہ حاجی نوشہر بخش کی طرف متوجہ ہو، یہاں تک کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کی۔ ابتدائی ایام آپ ساری رات دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں دوبارہ تشریف لائے۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا ہے کہ کبھی بھی آپ نے نمازیں بغیر جماعت کے ادا نہیں فرمائی، یہ آپ کا طرح امتیاز رہا۔ اور پھر آپ کی زندگی میں یہ بات بہت عروج پر رہی کہ آپ نے شریعت کو دین اسلام کی اصل قرار دیا۔ سبحان اللہ فرمائے۔ طریقت کے مسائل ہوں، معرفت کے مسائل ہوں، حقیقت کے مسائل ہوں، آپ نے ان سب کا منبع شریعت مصطفیٰ کو قرار دیا۔ وہ خود آپ کا فرمان ہے کہ طریقہ طریقہ نبویت کہ میرا طریقہ کوئی اور نہیں، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے آقا محمد عربی کا طریقہ، اسی راستے پر چلتا۔ اور ایک مقام پہ آپ کا شعر طریقہ طریقہ نبویت، اور آگے فرماتے ہیں سوئے شرع رفتن راہ روشنس، کہ جو شخص یہ شریعت کے راستے کی طرف چلنا یہی روشن راستہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں من نہیں غیر شرع نہیں، جس شرع نہ من۔ ایک مقام پہ آپ کا فرمان ہے غیر کی شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے۔ ایک مقام پہ اور ضرب کاری لگاتے اور فرماتے سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے۔ سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے۔ نوشا کہ غیر شرع نو خیر نہیں بچ جھوٹے۔ یہ آپ کا طرح امتیاز ہے کہ زندگی پر شریعت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا، اور ظاہری علم کو باطنی علم کے لیے آپ نے ضروری قرار دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا وظیفہ کون سا ہے، تو جواب میں آپ نے اور اوراد و وظائف بتانے کی بجائے یہ بتایا کہ سب سے اچھا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان اللہ فرماتے سب سے اچھا وظیفہ جب آپ سے پوچھا گیا کیا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت۔ اور علم کے ساتھ آپ کو جو پیار تھا اس کا حال یہ ہے کہ آپ نے دونوں بیٹوں کو جب تعلیم کے لیے بھیجا، ساتھ ان کو وصیت کی اور فرمایا اگر تمہاری تعلیم کے دوران میرا انتقال ہو جائے اور تم کو اس کی خبر مل جائے، وہاں پر بیٹھ کر ہی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا، اور جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہ ہو اپنے گھر کو واپس نہ لو۔ یہ تعلیم کے لیے آپ کا زور تھا، اور یہی سلسلہ عالیہ قادریہ کو رب ذوالجلال نے مرتبہ بخشا، اور اہل